رب قدیر جل جلالہ نے مبارک راتیں مبارک ایام کیوں عطا فرمائے؟ اسی لیے عطا فرمائے تاکہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں کی بخشش ہو جائے، مغفرت ہو جائے۔ آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم نے اسی لیے جن راتوں کے اندر اللہ عز و جل مغفرت کا پروانہ عطا فرماتا ہے، انہی راتوں میں سے پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے شب برات کا بھی تذکرہ کیا اور ارشاد فرمایا کہ پروردگار جل جلالہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد کے برابر 15ویں شب کو، شب برات کو اپنی مخلوق کی مغفرت فرماتا ہے۔ لیکن چند کم نصیب ایسے ہیں کہ اس مقدس رات میں اللہ عز و جل ان کم نصیبوں کی مغفرت نہیں فرماتا جب تک کہ وہ اپنے کیے پر سچے دل سے توبہ نہ کر لیں اور نادم و شرمندہ نہ ہو جائیں۔ جس رات خود مولا کی رحمت جوش میں ہوتی ہے اور اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے کوئی بخشش کا طلبگار کہ میں اس کی خطاؤں کو معاف کروں، اس رات ان بندوں کی مغفرت نہیں فرماتا جو بندے ان گناہوں میں گرفتار ہیں جن گناہوں کا تذکرہ میں ابھی کرنے والا ہوں۔ تو میری گزارش یہ ہے کہ شب برات کے آنے سے پہلے اگر ان گناہوں میں سے کسی گناہ کے اندر گرفتار ہو چکے ہوں تو شب برات سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کر لیں، تاکہ جس رات مولا بنی کلب کے بکریوں کے بالوں کی تعداد کے برابر مغفرت فرمانے والا ہے، ان مغفرت پانے والوں میں انشاءاللہ ہمارا بھی شمار ہو جائے۔ یاد رکھیں اللہ کی پکڑ بہت سخت ترین ہے، اس کا سب سے بڑا کرم یہ ہے کہ وہ بخش دے، اور آپ اور ہم سب جانتے ہیں کہ اگر وہ ہمارے گناہوں پر پکڑ فرمائے تو ہم میں کا کوئی اللہ کی پکڑ کو برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ آئیے اب ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ کون سے گناہ ہیں، وہ کون سے لوگ ہیں جن کی پروردگار جل جلالہ شب برات میں بھی مغفرت نہیں فرماتا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں فرمایا گیا مشرک کی بخشش اللہ تعالیٰ شب برات میں نہیں فرماتا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ نصف شعبان کی رات متوجہ ہوتا ہے، پس اپنی تمام مخلوق کی مغفرت فرما دیتا ہے سوائے مشرک اور کینہ رکھنے والے کے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں مشرک کی مغفرت نہیں فرماتا، اس لیے شرک جیسے بدترین گناہ سے ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو بچائیں اور اللہ عز و جل سے اس برے فعل سے اور اس برے عمل سے بچنے کی دعا کریں۔ اللہ نہ کرے، صدبار نہ کرے، زندگی میں کبھی کوئی ایسا معاملہ ہو چکا ہو جو شرک واقع ہوتا ہو تو شب برات سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں ویسے شاید ہی کوئی مسلمان ایسا ہو جو شرک کے معاملے کے اندر ملوث ہو۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اس لیے شرک جیسی بدترین بیماری اور شرک جیسے بدترین گناہ سے ہمیشہ بچتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل شرک سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو شرک ایسا گناہ ہے جس کی پروردگار جل جلالہ شب برات مغفرت نہیں فرماتا، اور اسی کے ساتھ کینہ رکھنے والے کی۔ اب کینہ کیا ہے؟ پہلے کینے کو تھوڑا سا سمجھیں۔ میں جب اسے ایکسپلین کروں گا تو ہر آدمی اپنے دل کا احتساب کر سکے گا کہ کینہ کیا ہے، کیا اس کا دل کینے سے بھرا ہوا ہے یا نہیں ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جب آدمی عاجز ہونے کی وجہ سے فوری طور پر غصہ نہیں نکال سکتا، کمزور ہے، کسی نے انسلٹ کیا، کسی نے برا بھلا کہا، کسی نے بے عزتی کی، کسی نے ڈانٹ ڈپٹ کی،
اب وہ اتنا کمزور ہے کہ فوری طور پر غصہ نہیں نکال سکتا، تو وہ غصہ باطن کی طرف چلا جاتا ہے، یعنی دل کی طرف چلا جاتا ہے، اور وہاں داخل ہو کر کینہ بن جاتا ہے۔ یعنی کینہ کس طریقے سے بنتا ہے؟ فوری طور پر غصہ نہیں نکال سکتا تو پھر وہ باطن کی طرف چلا جاتا ہے، اور باطن کی طرف جانے کے بعد وہ کینہ ہو جاتا ہے۔ اب کینے کی وجہ سے ہماری کیفیت کیا ہوتی ہے، تو آپ محسوس کریں اور اس کے بعد خود احتساب کریں کہ کیا یہ بیماری ہمارے اندر ہے۔ تو اس کے بارے میں امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ کینے کا مفہوم یہ ہے کہ کسی کو بھاری جاننا، اس سے نفرت کرنا اور دشمنی رکھنا، اور یہ بات ہمیشہ ہمیشہ دل میں رکھنا۔ کینہ کسے کہتے ہیں؟ کسی کو بھاری جاننا، یعنی کسی سے ایسی نفرت ہو جائے کہ اس کا تذکرہ ہو تو دل بھاری ہو جائے، اور اس کی نفرت ہمیشہ کے لیے دل کے اندر پیدا ہو۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شب برات کوئی شخص اپنے ذاتی معاملات کے سلسلے میں کسی مسلمان کے لیے دل میں کینہ رکھے تو اس کینہ رکھنے والے کی بھی اللہ تعالیٰ مغفرت نہیں فرماتا شب برات کو۔ اسی لیے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس رات خاص طور پر کینے والوں کے حوالے سے فرمایا کہ جن کے سینوں میں کینہ ہوتا ہے، مولا فرماتا ہے وہ کینہ رکھنے والا اگر عبادت بھی کر رہا ہے اور جو ہے وہ رو رو کر دعائیں بھی کر رہا ہے، تو مولا فرماتے ہیں آج کی رات اس کی بخشش نہیں ہوگی جب تک کہ یہ اپنے سینے کو کینے سے پاک نہ کر لے۔ تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کیا آپ اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالی ہماری مغفرت نہ فرمائے؟ ہم اللہ کی پکڑ کو برداشت کرنے کی طاقت رکھتے ہیں؟ اگر نہیں رکھتے تو شب برات کے آنے سے پہلے اپنے دل کو صاف کر لو۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت 14 شعبان کو اپنے گھر لوگوں کو بلاتے اور فرماتے تھے کہ ایک دوسرے کو معاف تم کر دو، تمہیں خدا معاف فرما دے گا۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، شب برات سے پہلے اپنے سینے کو کینے سے پاک کر لو۔ انشاءاللہ العظیم اس رات جن لوگوں کی مولا مغفرت فرمانے والا ہے اس میں انشاءاللہ ہمارا بھی شمار اللہ تعالیٰ فرما دے گا۔ تو کینہ بہت خطرناک چیز ہے۔ اسی طریقے سے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس حضرت جبرائیل امین علیہ السلام آئے اور انہوں نے کہا یہ 15ویں شعبان ہے اور اللہ تعالیٰ اس رات بنو کلب کی بکری کے بالوں کے برابر لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے، البتہ مشرک، عداوت رکھنے والے، رشتہ داری توڑنے والے، کپڑا لٹکانے والے، والدین کے نافرمان اور مسلسل شراب پینے والے کی طرف اللہ نظر رحمت نہیں فرماتا۔ رشتہ توڑنا یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس مبارک رات اللہ تعالیٰ رشتہ توڑنے والے کی طرف نظر رحمت نہیں فرماتا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک حدیث سماعت فرمائیں کہ رشتہ کاٹنے والا اور رشتہ توڑنے والا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک کیسا ہے؟ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں کاٹنے والا داخل نہیں ہوگا، یعنی رشتہ کاٹنے والا، جو رشتہ توڑتے ہیں، رشتہ کاٹتے ہیں، ایسا شخص آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اور شب برات سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رشتہ کاٹنے والے کی بھی مغفرت نہیں ہوگی۔ تو اس سے پہلے کہ شب برات آئے اگر آپ نے کسی کے ساتھ رشتہ توڑے رکھا ہے تو اس رشتے کو جوڑنے کی کوشش کریں، اس رشتے کو قائم کر لیں اور ٹوٹے ہوئے رشتے کو جوڑیں تاکہ پروردگار جل جلالہ شب برات میں مغفرت فرمائے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی شخص از راہ فقر و تکبر اپنا پائجامہ ٹکنوں کے نیچے تک رکھتا ہے اور گھسیٹتا ہے تو اس پر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ نظر رحمت نہیں فرمائے گا۔ تو اگر کوئی ایسا کرتا تھا تو توبہ کر لے اور آئندہ اپنے پائجامے کو اور اپنے پائجامے کو، لنگی کو ٹکنوں کے نیچے تک دراز کرنے کی کوشش نہ کرے، اور آج تک کیا تھا تو اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کر لے۔
میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی طریقے سے والدین کے نافرمان کے لیے بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی بھی مغفرت شب برات میں نہیں ہوتی۔ اگر آپ نے آج تک ماں باپ کو ناراض کیا ہے، ماں باپ کی نافرمانی کی ہے، ماں باپ کی دل آزاری کی ہے، اور آپ شب برات جاگ جاگ کر رو رو کر دعائیں کر رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مغفرت فرما دے گا، تو میں آپ کو بتاؤں پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماں باپ کو ناراض کرنے والے یا ماں باپ کو تکلیف پہنچانے والے یا ماں باپ کے نافرمان کی اللہ شب برات میں مغفرت نہیں فرماتا۔ تو شب برات کے آنے سے پہلے اپنے ماں باپ کو منا لو، ان کو راضی کر لو، ان سے معافی مانگو، انہیں خوش کرنے کی کوشش کرو تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے خوش ہونے پر مغفرت کا پروانہ عطا فرما دے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی طریقے سے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کی لعنت ہو شراب اور اس کے پینے والے پر۔ تو آپ اندازہ لگائیں رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے شب برات جن لوگوں کی بخشش نہیں ہوگی ان میں شراب پینے والے اور شراب سے تعلق رکھنے والے سے مراد یہ ہے کہ جو شراب کا کاروبار وغیرہ کرتے ہیں ایسے لوگوں کی بخشش نہیں ہوگی۔ تو شب برات کے آنے سے پہلے پہلے اگر اس جرم کے اندر گرفتار تھے تو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لیں اور یہ کام چھوڑ دیں تاکہ شب برات جن لوگوں کی اللہ عز و جل بخشش فرمانے والا ہے ان بخشش پانے والوں کے اندر ہمارا بھی شمار ہو جائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی بخشش کا پروانہ عطا فرما دے۔ اسی طریقے سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور مقام پر شب برات جن لوگوں کی بخشش نہیں ہوگی ان کے بارے میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ 15ویں شعبان کو اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور کینہ پرور اور قاتل کے علاوہ تمام بندوں کی بخشش کر دیتا ہے۔ قتل یہ جرم عظیم ہے، بے گناہ کسی کو قتل کرنا، اس قتل کے عوض کے اندر شب برات اللہ تعالیٰ مغفرت نہیں فرماتا۔ تو اللہ نہ کرے، صدبار نہ کرے ایسا کوئی جرم جو اللہ عز و جل کے عذاب کو دعوت دے، ایسے جرم سے بچنے کی ہمیشہ کوشش کرنی چاہیے۔ تو قاتل کو بھی چاہیے کہ اللہ عز و جل کی بارگاہ کے اندر توبہ کر لے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی طریقے سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب 15ویں شعبان کی رات آتی ہے تو ایک منادی ندا دیتا ہے کوئی بخشش کا چاہنے والا کہ اسے بخش دیا جائے، ہے کوئی مانگنے والا اسے عطا کیا جائے۔ تو اس رات جو بھی بندہ جو کچھ طلب کرتا ہے اسے عطا کر دیا جاتا ہے سوائے زانی اور زانیہ اور مشرک کے، یعنی جو زنا کرنے والے ہیں یا جو زنا کرنے والیاں ہیں ان لوگوں کی اللہ تعالیٰ اس رات مغفرت نہیں فرماتا جس رات بنو کلب کے بکریوں کے بالوں کی تعداد کے برابر اللہ اپنے بندوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ اب اگر کسی سے زنا سرزد ہو چکا تو اسے چاہیے کہ شب برات سے آنے سے پہلے سچے دل سے توبہ کرے اور آئندہ اس جرم عظیم اور گناہ عظیم کی طرف جانے سے اپنے قدم کو بچائے۔ یاد رکھیں بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں ہم نے شب برات بہت دعائیں کی لیکن ہماری دعائیں باب اجابت سے ٹکراتی نظر نہیں آتی۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جن لوگوں کی دعائیں قبول نہیں ہوتی کہیں ان کی فہرست کے اندر ہمارا نام بھی تو اللہ نہ کرے شامل نہیں۔ اگر اللہ نہ کرے صدبار نہ کرے لیکن اگر شامل ہو تو ہمیں چاہیے کہ ان سارے جرم سے ان سارے گناہوں سے سچے دل سے پہلے توبہ کریں اور پھر اپنے رب کی بارگاہ میں شب برات خوب رو رو کر اپنے لیے، ساری امت کے لیے اور رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے لیے مغفرت کی دعا کریں۔ اب یہ آخری حدیث آپ ذہن کے اندر محفوظ کر لیں تاکہ آپ محسوس کر سکیں کہ زنا کتنا عظیم جرم ہے۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت اس وقت تک بھلائی پر رہے گی جب تک ان میں زنا سے پیدا ہونے والے بچے عام نہ ہو جائیں گے، اور جب ان میں زنا سے پیدا ہونے والے بچے عام ہو جائیں گے تو اللہ انہیں عذاب میں گرفتار فرما دے گا۔ العیاذ باللہ۔
میں مزید تبصرہ اس پر کچھ نہیں کروں گا، میں صرف اتنا کہوں گا کہ آج دیکھیے زنا کتنا عام ہو چکا ہے، زنا کا بازار کتنا گرم ہو چکا ہے۔ کیا شریف خاندان اور کیا دوسرے خاندان، اللہ رحم و کرم فرمائے، اس طرح سے محسوس ہوتا ہے کہ میں بتا نہیں سکتا کہ گندگی کی یعنی زنا کی گندگی اور زنا کی بدبو سے پورا معاشرہ جیسے بدبودار ہوتا دکھائی دے رہا ہو۔ خدا کے لیے اللہ سے ڈرو، اس کی پکڑ سے ڈرو، اس کی گرفت سے ڈرو، اس کے عذاب سے ڈرو، اور اس سے پہلے کہ پروردگار جل جلالہ ہمیں کوئی بڑے عذاب میں گرفتار فرمائے، ہم اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے ان سارے جرائم سے توبہ کریں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ چند گناہ ایسے ہیں جن کے عوض کے اندر اللہ تعالیٰ کل بروز اللہ عز و جل شب برات ان گناہوں کے مرتکبین کی مغفرت نہیں فرماتا۔ اسی طریقے سے کاہن کے بارے میں ہے جو اٹکل باتیں بتاتے ہیں، وہ بھی اگر اس سے توبہ نہ کریں تو اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت بھی شب برات نہیں فرماتا۔ نجومی جو ستاروں کو دیکھ کر کل کی بات بتاتے ہیں، ان کے بارے میں بھی یہی حکم ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، فال نکالنے والے، ان کے بارے میں بھی فرمایا گیا کہ ان کی بھی اللہ تعالیٰ مغفرت نہیں